تیمور ملک خیمے میں بیٹھا اپنے سرداروں سے مشاورت میں مشغول تھا کہ سپاہی اندر داخل ہوا اور کہا، سردار، پیغام رساں سپاہی آیا ہے۔ تیمور ملک نے فوراً اندر آنے کی اجازت دی۔ تیمور نے سپاہی کو دیکھتے ہی پوچھا کہ کیا صورتحال ہے؟ سردار، سلطان علاء الدین حواتم شاہ کے لشکر کو کوہستان جانے والے راستے میں شدید جانی نقصان ہوا ہے اور کافی سپاہی شہید ہو گئے ہیں، جس کے بعد سلطان دریا سے پار ہو کر واپس چلے گئے ہیں۔ سپاہی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ 12ویں صدی عیسوی کا یہ وہ دور تھا جب چنگیز خان اور اس کے بیٹوں کی قیادت میں منگولوں نے پوری سلطنت ہوازن پر حملوں کا آغاز کر دیا تھا۔ تتاری ظلم کی ایسی مثالیں قائم کر رہے تھے جو اس سے پہلے بنی آدم نے نہ سنی نہ دیکھی تھی۔ تیمور ملک سمجھ چکا تھا کہ اب کسی بھی لمحے اس کے زیر اثر علاقے میں تتاری یلغار ہو سکتی ہے۔ تیمور ملک کے پاس 1000 سپاہیوں کا دستہ تھا۔ بطور امیر اس نے فوراً سپاہیوں کو حفاظتی اقدامات جاری کیے۔ خوارزم سلطنت کے مشرق میں واقع کوکند ایک ایسا سرحدی علاقہ تھا جس کی ایک طرف دریا اور دوسری طرف سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حفاظتی اقدامات سخت کرنے کے 2 سے 3 دن بعد صبح کا سورج اگتے ہی 5000 تتاریوں کا لشکر تیمور ملک کا سامنا کر رہا تھا۔ تتاری اتنی درندگی اور دہشت پھیلا چکے تھے کہ لنہ تدور کوئی سامنا کرنے کو بھی تیار نہ تھا۔ لیکن کوکند کا معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اب ان کا سامنا ایک ایسے شیر دل سے تھا جس کا دل قوت ایمانی سے لبریز تھا، اور یہ قوت اس کے ہر سپاہی کے دل میں آگ بن کر بھڑک رہی تھی۔ تیمور ملک نے تیر انداز دستے سے کئی تتاریوں کا کام تمام کر دیا۔ تیمور تتاریوں کو دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ یہ ان کا ہر اول دستہ ہے اور یقینی طور پر تتاری اور ان کا بڑا لشکر پیچھے ہوگا۔ تیمور نے فوراً سے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا کہا۔ تیر انداز دستہ تیزی سے تیر اندازی کرتے ہوئے حصار کی شکل میں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ دوسری طرف تیمور ملک نے پہلے سے ہی تتاریوں سے نپٹنے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ دریا کے 2 اطراف بہتے پانیوں کے بیچ ایک جزیرہ تھا جس پر قلعہ قائم تھا۔ تیمور نے ساحل پر موجود جتنی کشتیاں تھیں ان پر اپنے سپاہیوں کو سوار کیا اور خود کو قلعے میں محصور کر لیا۔ تتاری تیر اندازی کر رہے تھے لیکن وہ صرف پانی میں گر کر ضائع ہو رہے تھے۔ کچھ دن بعد چنگیز خان کا بیٹا جوجی خان جب اپنے 20,000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ قلعے میں مسلمان فوجی مورچہ زن ہیں۔ جوجی خان اپنے ساتھ منجنیقیں بھی لایا تھا۔ چنگیز خان نے خاص ہدایات جاری کی تھی کہ کوئی بھی قلعہ فتح کیے بغیر آگے نہ بننا۔ جوجی نے اپنے ساتھ لائی ہوئی منجنیقوں پر پتھر رکھ کر قلعے پر حملہ کر دیا۔ پتھر دریا میں جا کر گرتے اور قلعے تک پہنچ ہی نہیں رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ منگول بھی تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اگلے دن آس پاس کے شہروں کو خون میں نہلانے کے بعد منگول دستے ہزاروں مسلمان قیدیوں کو ہانکتے یہاں پہنچ گئے۔ جوجی نے عجیب ہی چال چلی اور ان ہزاروں مسلمان قیدیوں کو پہاڑ پر سے پتھر اٹھا کر دریا میں ڈالنے پر لگا دیا۔ قیدی مرتے کیا نہ کرتے، گرتے پڑتے کوڑے کھاتے ہوئے پتھر دریا میں ڈالنے لگے۔ تیمور ملک جو یہ سب دیکھ رہا تھا تتاریوں پر قہر بن کر ٹوٹنے کی سوچنے لگا۔ اگلی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد تیمور ملک نے تقریباً درجن کشتیوں پر اپنے بہترین تیر انداز سپاہیوں کو بٹھایا تو منگول حیرانگی سے کشتیوں کو دیکھ رہے تھے۔ کشتیوں پر تختے نصب کیے گئے تھے جن کے درمیان میں تیر اندازی کے لیے سوراخ بنائے گئے تھے۔ تیمور نے تیر اندازی کے لیے سوراخ بنا دیے تھے۔ تیمور نے دریا کے درمیان جا کر ایسا تیز اور اچانک حملہ کیا کہ منگول موقع پر ہی ڈیر ہو گئے۔
جب منگول تیر برساتے وہ تختوں میں ہی پیوست ہو جاتے اور نہ ہی کشتیوں کو کوئی نقصان پہنچتا۔ اگلے دن جب تیمور نے پھر ایسے ہی حملہ کیا تو جوجی اس دفعہ تیار تھا۔ اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے چینی ماہرین کی مدد سے اس کا توڑ نکال لیا تھا۔ مسلمان سپاہی جیسے ہی ساحل کے قریب آ کر تیر اندازی کرنے لگے تو جوجی نے منجنیقوں سے ابلتے ہوئے تیل کے مٹکے برسا دیے۔ مسلمان اس حملے سے گھبرا گئے، کافی سپاہی جان سے بھی گئے، مجبوراً سپاہیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تیمور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ اس کا حل نکالنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف جوجی یہ سمجھ رہا تھا کہ آسانی سے علاقہ فتح کر لے جائے گا، لیکن یہاں تیمور سے لڑتے ہوئے مہینوں سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا اور اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اس قلعے کو جلد سے جلد فتح کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے قیدیوں پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے تاکہ وہ جلد سے جلد پتھروں سے قلعے کا راستہ بنائیں۔ کئی دن کی سوچ بچار کے بعد تیمور ملک نے اس اچھی مواد کا حل نکالا اور اپنی کشتیوں پر تختوں کی چھت اور دیواریں بنا دی اور انہیں ڈہلوان کی شکل میں اس طرح نصب کیا کہ آگ کے گولے اس پر گرتے اور نیچے گر جاتے۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد سپاہی پھر قلعے سے نکل کر تتاریوں پر حملہ آور ہوئے۔ تتاریوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ جوجی نے تنگ آ کر ایک سردار کو ذمہ داری سونپی اور خود روانہ ہو گیا۔ تتاری اور تیمور ملک کے سپاہیوں کے درمیان یوں ہی کئی دن تک جنگ جاری رہی۔ تتاری قلعے سے دریا تک آدھے راستے کو پتھروں سے بھر چکے تھے۔ تیمور جان چکا تھا کہ زیادہ عرصے تک قلعے کی حفاظت نہیں کر سکتا، لیکن جو ہی تھوڑا اور فاصلہ کم ہوتا 20,000 کی فوج منجنیقوں سے آچھی مادے کی مدد سے قلعے کو فتح کر لیتی۔ ایک رات اس نے درجنوں کشتیوں کو تیار کیا اور اس نے خاموشی سے اندھیرے میں سپاہیوں کا قافلہ بنا کر نکلنے لگا، لیکن کچھ تتاری سپاہیوں نے انہیں دیکھ لیا اور شور مچا دیا کہ یہ بھاگ رہے ہیں۔ تیمور اپنے دیگر سپاہیوں کے ساتھ تیزی سے کشتی چلا کر بھاگنے لگا۔ دوسری طرف تتاری خشکی پر اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے اور تیروں سے حملے کر رہے تھے۔ جیسے ہی تتاری سپاہیوں کے قریب ہوتے، سپاہی تختوں سے تیر برساتے، جس سے سپاہی پیچھے ہٹتے ان کی رفتار آہستہ ہو جاتی۔ اسی طرح بنو عقل کا ساحل قریب آ گیا۔ منگول سپاہیوں نے تیزی سے آگے جا کر وہاں موجود منگول کمانڈر کو یہ اطلاع دی کہ مسلمان سپاہیوں کا دستہ کشتی کے ذریعے فرار ہو رہا ہے۔ اس نے دونوں کناروں کے درمیان ان بیڑوں کو روکنے کے لیے لوہے کی زنجیر کھڑی کر دی۔ تیمور ملک نے دور سے جب لوہے کی زنجیر دیکھی تو تیار ہو گیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے زنجیر کو کاٹ دیا۔ قافلہ پھر اسی طرح رواں ہو گیا اور گھوڑے دوڑاتے تتاریوں نے جب دیکھا کہ دستہ قابو سے باہر ہے تو انہوں نے اپنے دستے کو آگے موجود جوجی خان کو یہ اطلاع دینے کے لیے بھیجا تاکہ تیمور ملک اور اس کے قافلے کو روکا جا سکے۔ تیمور ملک کی صورتحال دیکھ رہا تھا اور جوجی خان کو پہلے ہی جاتا دیکھ چکا تھا، اسی لیے وہ سمجھ گیا کہ دشمن آگے ضرور مورچہ زن کیے ہوئے ہے اور آگے اس سے بھی بڑا جال بچھایا جائے۔ ادھر تتاریوں نے جوجی خان کو جن کے مقام پر بتایا کہ تیمور کشتیوں پر آ رہا ہے تو اس نے دریا کے درمیان میں کشتیاں کھڑی کر کے رکاوٹ کھڑی کر دی، جبکہ ساحل کے دونوں طرف منجنیقیں نصب کر دی اور تیمور کا انتظار کرنے لگا۔ تیمور ملک سمجھ چکا تھا کہ آگے خطرہ ہے، اس لیے اس نے اندھیرے کو غنیمت جان کر جن سے پہلے ساحل پر کشتیاں روک لی اور اپنے تمام سپاہیوں کو اتار کر روانہ کر دیا اور خود پیچھے چند سپاہیوں کے ساتھ حصار بنا کر چلنے لگا۔ کافی دیر تک جب تیمور کا نام و نشان نظر نہ آیا تو جوجی نے ایک تتاری کمانڈر کو خشکی کے راستے روانہ کیا تاکہ دیکھ سکے کہ کہیں وہ اتر کر بھاگ تو نہیں گیا۔ منگول کمانڈر جب تک وہاں پہنچتا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔
تیمور کی سپاہ کے آدھے سپاہی نکل چکے تھے، جبکہ تیمور چند جان بازوں کے ساتھ پیچھے تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ تتاری سپاہی پیچھے آ رہے ہیں تو اس نے گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ تتاری اس اچانک حملے سے گھبرا گئے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ تیمور آگے روانہ ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ تیمور اسی طرح حملے کرتا رہا، تتاری نشانہ بنتے رہے، لیکن اس دوران تیمور ملک کے بھی کئی سپاہی شہید ہو چکے تھے اور منگولوں کا آدھے سے زیادہ دستہ جان سے گیا۔ آخر میں ایک وقت ایسا آیا کہ تیمور نے اپنے باقی سپاہیوں کو بھی آگے چلے جانے کا کہا اور خود حملہ کرتا رہا۔ آخر میں منگول کمانڈر کے ساتھ صرف 3 سپاہی رہ گئے جو تیمور کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ تیمور کی ترکش میں 3 تیر باقی تھے۔ تیمور نے رک کر نشانہ لگایا تو تیر سیدھا کمانڈر کی آنکھ میں جا کر لگا۔ تیمور نے باقی 2 سپاہیوں کو دیکھ کر تیر کمان میں ڈال کر کھینچا اور پلٹ کر کہا، اگر جان پیاری ہے تو پلٹ جاؤ ورنہ جان سے جاؤ گے۔ وہ پلٹ کر بھاگ گئے۔ تیمور ملک آگے روانہ ہوا۔ تتاریوں کو اب تک ایسی مار نہیں لگی تھی، اس لیے تیمور ملک کی بہادری کا یہ قصہ ہر مسلمان اور تتاری حلقوں میں یکساں مقبول ہو چکا تھا۔ تیمور ملک اس واقعہ کے بعد مسلمانوں میں بہادر کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا، جبکہ منگول اس کا نام سن کر کانپتے تھے۔ کوکن کا یہ بہادر آگے جا کر سلطان جلال الدین کا ایک جانباز کمانڈر بن کر ابھرا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیں۔